مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد۔ پچھلے ہفتے ایک حدیث کا بیان شروع ہوا تھا اور اس کے ایک حصے کی تشریح مکمل ہو گئی تھی، دوسرے حصے کی باقی تھی۔ یہ حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی شخص کے ساتھ کوئی احسان کیا جائے اسے چاہیے کہ اس کا بدلہ دے، اگر بدلہ دینے کے لیے اس کے پاس کوئی چیز نہ ہو تو اس احسان کرنے والے کے بارے میں اچھے کلمات کہے، کیونکہ جس شخص نے اچھے کلمات کہہ دیے اس نے اس کا شکریہ ادا کر دیا، اور اگر اس نے اس کے احسان کو چھپایا تو اس نے اس کی ناشکری کی۔ یہ ہے پہلا حصہ جس کا بیان پچھلے اتوار کو ہوا تھا۔ اس کا آخری فقرہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تحلی بما لم یعط فکأنما لبس ثوب الزور، کہ جو شخص کسی ایسی چیز کے بارے میں یہ ظاہر کرے کہ وہ اس کے پاس ہے جبکہ وہ اس کے پاس نہیں، تو اس نے جھوٹ کے کپڑے پہنے۔ یعنی کوئی شخص اگر اپنے بارے میں کوئی ایسی صفت ظاہر کرے لوگوں کے سامنے جو حقیقت میں اس کے اندر موجود نہیں ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ وہ موجود ہے، تو فرمایا کہ اس نے گویا اپنے اوپر سر سے لے کر پاؤں تک جھوٹ لپیٹ رکھا ہے، جیسے کپڑے کا لباس ہوتا ہے کہ سارے جسم کو ڈھانپے ہوئے ہوتا ہے، اس طرح جھوٹ سے اس نے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ آدمی دھوکہ دینے کے لیے کوئی ایسی اپنی صفت ظاہر کرے جو حقیقت میں اس میں نہیں۔ مثلا ایک شخص عالم نہیں ہے اور اپنے آپ کو عالم ظاہر کرتا ہے، ایک شخص کوئی خاص منصب نہیں رکھتا مگر اپنے آپ کو اس منصب کا حامل ظاہر کرتا ہے، ایک شخص کسی خاص نسب سے تعلق نہیں رکھتا مگر اپنے آپ کو اس نسب کے ساتھ منسوب کرتا ہے۔ تو اس کو فرمایا کہ یہ جھوٹ کے کپڑے پہننے والا ہے۔ یا کوئی شخص مالدار نہیں ہے اور اپنے آپ کو مالدار ظاہر کرتا ہے، جو بھی صفت انسان میں موجود نہیں ہے اور وہ بناوٹی طور پر ظاہر کرتا ہے اس کے اوپر یہ وعید بیان فرمائی۔ اب مثلا اس میں بہت سے ہمارے معاشرے میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ مثلا ایک بات میں تو بہت ہی کثرت سے ابتلا ہے کہ لوگ نسب کے معاملے میں اپنے آپ کو کسی ایسے نسب کی طرف منسوب کر دیتے ہیں جو حقیقت میں اس نسب سے تعلق نہیں ہوتا۔ کوئی صدیقی نہیں اپنے آپ کو صدیقی لکھتا ہے، کوئی فاروقی نہیں اپنے آپ کو فاروقی لکھتا ہے، کوئی انصاری نہیں اپنے آپ کو انصاری لکھتا ہے، تو یہ اپنے آپ کو کسی اور نسب کی طرف منسوب کر دینا جو حقیقت میں
اس نسب کا سے تعلق اس کا ہے نہیں، تو یہ بڑی سخت وعید کی بات ہے۔ فرمایا کہ اس نے گویا اپنے اوپر جھوٹ کے کپڑے لپیٹ رکھے ہیں، جھوٹ کا لباس پہنا ہوا ہے سر سے لے کر پاؤں۔ کیا مانا جھوٹ کے کپڑے لپیٹنے کے؟ کہ ایک گناہ تو وہ ہوتا ہے جو تھوڑی دیر کے لیے ہوا اور ختم ہو گیا، اور لباس اور کپڑے ایسی چیز ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک لمحے کو پہنے اتار دیے، بلکہ وہ آدمی پہنے رہتا ہے۔ تو جس نے اپنی ایسی حیثیت ظاہر کر رکھی ہے لوگوں میں جو حقیقت میں اس کی حیثیت ہے نہیں، تو وہ ایک دائمی گناہ ہے۔ جس طرح لباس انسان کے ساتھ ہر وقت چپکا رہتا ہے، اسی طریقے سے وہ گناہ بھی اس کے ساتھ چپکا رہے گا۔ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے رہو کا ایک مستقل رسالہ ہے اس موضوع پر، غایات النسب کے نام سے، نسب کے معاملے میں۔ یہ بعض قومیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہوں نے خامخواہ اپنے آپ کے ساتھ غلط طلب نسبتیں کر رکھی ہیں۔ ہندوستان میں تو یہ بہت ہوتا تھا کہ مثلا مشہور تھا کہ جو یہ پارچہ باپوں کی جو برادری ہے جس کو جلاہے کہتے ہیں، تو وہ اپنے نام کے ساتھ انصاری لکھتے تھے، اور جو یہ گوشت فروخت کرنے والی برادری ہے وہ اپنے نام کے ساتھ قریشی لکھتی تھی۔ تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ نے ایک رسالہ لکھا اسی موضوع پر غایات النسب کے نام سے، اور اس میں اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ بھائی نسب کے بارے میں یہ جھوٹا بیان کرنا، اس کے اوپر کئی حدیثیں آئی ہیں، اور بھی حدیثوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور یہ بھی حدیث کے اوپر صادق آتی ہے۔ اس کے اوپر ان لوگوں نے بڑا طوفان فتنہ کھڑا کر دیا پورے ہندوستان میں کہ ہمارے خلاف انہوں نے بڑا سخت کتاب لکھی ہے اور غلط ہے، لیکن حقیقت وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ارے بھائی نسب کا معاملہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر کوئی دینی فضیلت موقوف نہیں۔ کوئی آدمی کسی بھی نسب سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اگر اللہ نے اس کو تقویٰ عطا فرمایا ہے تو وہ اچھے سے اچھے نسب والے سے بہتر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن کریم میں فرمایا کہ انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ مرد حضرت آدم علیہ السلام اور عورت حضرت حوا، تو سب ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، ماں باپ کے بیٹے ہیں جتنے بھی انسان دنیا میں آئے۔ البتہ ہم نے جو یہ کیا کہ قبیلے بنا دیے کہ کسی کا تعلق کسی قبیلے سے، کسی کا تعلق کسی خاندان سے، تو یہ اس لیے بنائے للتعارف، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اگر سب ایک ہی قبیلے کے لوگ ہوتے تو پہچاننے میں دشواری ہوتی ہے ایک دوسرے کو۔ اب یہ بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں شخص ہے فلاں قبیلے والا، تو پہچاننے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو صرف پہچان کی آسانی کی خاطر ہم نے تمہیں قبیلوں میں تقسیم کیا، لیکن فضیلت کسی قبیلے کو کسی دوسرے قبیلے پر کوئی فضیلت نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ بلند رتبہ اور سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس میں تقویٰ زیادہ۔ لہذا اگر کوئی آدمی کسی ایسے نسب سے وابستہ ہے کہ لوگ اس نسب کو اعلیٰ نسب نہیں سمجھتے، تو کوئی پرواہ کی بات نہیں، تم اعمال صحیح کرو اور اپنی زندگی کا کردار درست کرو، تو تمہارے کردار اور عمل کے نتیجے میں اعلیٰ سے اعلیٰ نسب والے سے بھی آگے بڑھ جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ تو کیوں خواہ نے نسب کو غلط بیان کیا اور غلط طرف منسوب کیا؟ تو اس واسطے یہ فرمایا کہ جس شخص کا جو نسب ہے وہ بیان کرے اور نہ بیان کرے، اگر ضرورت ہی کیا بیان کرنے کی، لیکن اگر بیان کرے تو وہی کرے جو باقی اس کا نسب ہے، اس کے علاوہ اپنے ساتھ دوسری نسبتیں بلا وجہ کی لگا دینا جس سے لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کریں، یہ جائز نہیں، اور اس کے اوپر سخت وعید بیان فرمائی گئی ہے۔ اسی قسم کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے جس کے اوپر قرآن کریم نے تقریباً آدھا رکوع نازل کیا کہ بعض اوقات لوگ کسی بچے کو اپنا متبنہ بنا لیتے ہیں، لے پالک
گود لے لیا کسی بچے کو، کسی کی اولاد نہیں ہوتی، دوسرے سے بچہ گود لے لیا اور اس کی پرورش کی، تو وہ متبنہ بنا لیا. لیکن متبنہ بنانا تو جائز ہے اور اچھی بات ہے، بھائی کسی بچے کے پرورش شروع کر دی اور اس کو اپنے بیٹے کی طرح پالا. لیکن شرعی اعتبار سے وہ کسی آدمی کا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا کسی بھی حالت میں. اس کو جب نسبت دی جائے تو اصل باپ کی طرف نسبت دینی چاہیے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، اصل باپ کی طرف. اور رشتے کے جتنے احکام ہیں وہ سب اسی باپ اور اسی ماں باپ کے طرف منسوب ہوں گے. یہاں تک کہ اگر فرض کرو کہ جس نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہے یا منہ بولی ماں بنی ہے کوئی، تو اگر وہ نامحرم ہے تو بڑے ہونے کے بعد اس سے پردہ ہی کرنا ہوگا، پردہ ہی کرنا ہوگا، جیسے کہ نامحرم سے ہوتا ہے. اور اگر محرم ہے تو خیر، لیکن اگر نامحرم ہے تو پردہ کرنا ہوگا جیسے کہ عام سے کرتے ہیں. حضور اقدس نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متبنہ بنایا تھا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ. اور متبنہ بنانے کا واقعہ بھی عجیب و غریب ہے. یہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ جو تھے یہ غلام تھے کسی کے جاہلیت کے زمانے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، مکہ مکرمہ آئے اور آ کر مسلمان ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر مسلمان ہوئے. تو یہ ہوا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر مسلمان ہو گئے تو ان کے جو ماں باپ اور چچا وغیرہ تھے یہ ان کی تلاش میں تھے کہ یہ کہاں ہیں. تو یہ تلاش کرتے کرتے بہت عرصہ ہو گیا، مہینے سال گزر گئے، پتہ نہیں چلا کہاں ہے. تو کسی وقت کسی طرح ان کو سراغ لگا کہ حضرت زید بن حارثہ وہاں مکہ مکرمہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان ہو چکے ہیں، وہاں رہتے ہیں. تو یہ تلاش کرتے کرتے مکہ مکرمہ پہنچے اور جب مکہ مکرمہ پہنچے تو جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور جا کر کہا کہ یہ تو ہمارا بیٹا ہے اور یہ آ کر یہاں آپ کے ساتھ مسلمان ہو گیا، ہم اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں، ملتا نہیں تھا، اب ہم اس کو لے جانا چاہتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے تم باپ ہو، وہ تمہارا بیٹا ہے، جا کر اپنے بیٹے سے کہہ دو وہ اگر چل جائے تو تمہارے ساتھ تو چلا جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. اب یہ اس کو تلاش میں نکلے تو وہ حرم شریف میں تھے مکہ مکرمہ میں، وہاں جا کر ملے تو ان کا خیال یہ تھا کہ بیٹا اتنے دنوں کے بعد ملاقات ہوئی ہے تو باپ کو دیکھتے ہی اچھل پڑے گا اور جلدی سے جلدی ان کے ساتھ جانے کی کوشش کرے گا. تو وہ باپ کو دیکھ کر انہوں نے فی الجملہ خوشی کا اظہار تو کیا، لیکن جب باپ نے کہا کہ بیٹا اب چلو میرے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ابا جان اب میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا. اس لیے نہیں جاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو مجھے اسلام کی نعمت سے سرفراز فرما دیا اور آپ ابھی تک اسلام کے دولت آپ کو نصیب نہیں ہوئی. دوسرے یہ کہ مجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یہاں پر نصیب ہے، اس صحبت کو میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا. تو باپ نے کہا کہ بیٹا تم اتنے دنوں کے بعد مجھ سے ملے اور ایسے تم نے مجھے ٹکا سا جواب دے دیا کہ میرے ساتھ نہیں جا سکتے. تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ جو بھی کچھ کہیں، آپ کا جو کچھ حقوق ہے میں ادا کرنے کو تیار ہوں، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق میرا قائم ہوا ہے وہ اب مرنے جینے کا تعلق ہے، تو اس واسطے میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا، آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا. اس موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جائز ہے، تم نے چونکہ میرے ساتھ یہ تعلق قائم کیا تو آج سے میں تمہیں اپنا بیٹا بناتا ہوں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح حضرت بن حارثہ کو اپنا بیٹا بنا لیا.
متبنہ ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور چونکہ متبنہ ہو گئے، حضور ان کے ساتھ بیٹے ہی جیسا سلوک فرماتے تھے، تو لوگوں نے ان کو زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارنا شروع کر دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، یہ کہہ کر پکارنا شروع کر دیا۔ اس پر باقاعدہ آیات نازل ہوئی قرآن کریم، اور اس آیت میں فرمایا کہ یہ جو تم نے متبنہ کو کیا نسب بیان کرنا شروع کر دیا ہے، تو یہ بیان کرنا درست نہیں، بلکہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، جو بیٹا جس باپ کا ہے اسی باپ کی طرف اس کو منسوب کرو، کسی اور کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں۔ اور ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں آتی تھی، لیکن اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین، اس واسطے ان کی طرف منسوب نہ کرو۔ اور آئندہ کے لیے حکم نازل فرما دیا کہ کوئی متبنہ کسی اپنے باپ کی طرف منہ بولے باپ کی طرف منسوب نہیں ہوگا، بلکہ حقیقی باپ کی طرف منسوب ہوگا۔ اس کو سخت گناہ قرار دیا۔ اور یہاں تک ہوا پھر آپ نے کہ حضرت سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ ایک اور صحابی تھے، ان کو اسی طریقے سے متبنہ بنایا ہوا تھا، تو ان کے بارے میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ ان کی طرف منسوب نہیں ہو سکتے، ان کے گھر میں جائیں تو پردے کے ساتھ جائیں۔ تو یہ احکام اتنا شریعت نے نسب کے تحفظ کا بڑا اہتمام فرمایا کہ غلط نسبت نہ ہو، مغالطہ پیدا نہ ہو۔ اس واسطے جو شخص اپنا نسب کو غلط ظاہر کرے وہ اس حدیث کے وعید کے اندر آتا ہے کہ اس نے جھوٹ کے کپڑے پہنے ہوئے۔ اسی طرح جیسے میں نے کیا کہ کوئی آدمی کسی علم کا حامل نہیں ہے اور اپنے آپ کو وہ علم ظاہر کرتا ہے۔ آج کل ایک رواج ہو گیا کہ لوگ نام کے ساتھ بہت سے مولانا لکھ دیتے ہیں، حالانکہ مولانا یا علامہ یہ الفاظ جو ہیں عرف عام میں ان الفاظ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں کہ جو باقاعدہ علم دین کے حامل ہوں۔ اب کسی اور کے ساتھ لکھ دیا تو اس سے ایک مغالطہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ بھی حدیث میں آتا ہے من تحلی بمعلم ہوتا۔ ایک آدمی مثلا آج کل ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں پروفیسر جو ہے وہ ایک خاص منصب، اس کے خاص شرائط ہیں کہ یہ شرائط پوری کرے گا تو آدمی پروفیسر کہلائے گا۔ اب جو بھی کوئی استاد ہے کسی جگہ وہ اپنے نام کے ساتھ پروفیسر لکھ دیتا ہے۔ اب یہ پروفیسر لکھ دیا تو یہ کیا ہوا؟ یہ ایک ایسی صفت ظاہر کر رہا ہے اپنی جو اس میں موجود نہیں ہے، تو یہ مغالطہ ہے، غلط بیانی، اور یہ اسی حدیث کے تحت داخل ہے کہ ایک ایسی صفت کو ظاہر کیا جو اس میں نہیں ہے۔ ایک آدمی ڈاکٹر نہیں ہے اور اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھتا ہے۔ بعض ہوتے ہیں جو انہوں نے کسی ڈاکٹر کے ساتھ کمپاؤنڈری کی اور کچھ دنوں کام کرنے کے نتیجے میں کچھ دواؤں کے نام یاد ہو گئے اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے آپ کو ڈاکٹر ظاہر کرنا شروع کر دیا، اور باقاعدہ نصب ظاہر کرنا مطلب کھول کے بیٹھ گئے لوگوں کا علاج کرنے کے لیے۔ تو یہ اس میں داخل ہے من تحلی بما لم یعطى، کہ جو چیز صفت اللہ نے نہیں دی تم کو تو اس سے اپنے آپ کو غلط طریقے سے اس کو ظاہر کرنا یہ درست نہیں۔ تو یہ بے شمار معاملات میں یہ بات صادق آتی ہے۔ ایک آدمی کو ایک ڈگری نہیں ملی اور وہ ڈگری اپنی ظاہر کر رہا ہے، یہ سب مغالطے ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تحلی بما لم یعطى۔ یہ اور میں نے کیا کہ یہ گناہ ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ کیا اور ختم ہو گیا، کیونکہ اس نے اپنے نام کا جز بنا رکھا ہے، اس کو مولانا، پروفیسر، ڈاکٹر یا اس قسم کا کوئی لفظ اپنے نام کا جز بنا رکھا ہے، حصہ بنا رکھا ہے، تو وہ گناہ مستقل ہے، دائمی ہے، چلا جا رہا ہے اس کی زندگی کے ساتھ۔ اس لیے فرمایا جیسے کہ آدمی جھوٹ کے کپڑے پہننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ ارے میاں کیا رکھا ہے اپنی کوئی صفت بیان کرنے میں؟ جیسا اللہ نے پیدا کیا ہے ویسے ہی رہو، اور اس سے آگے بلا وجہ بڑھنے کی کوشش میں نہ پڑو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا پیدا کیا تمہیں ویسے رہو،
مطلب ہے کہ جو صفت دی ہے وہی ظاہر کرو. اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت سے، کوئی حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ کر رکھا ہے کہ فلاں کو فلاں صفت عطا فرما دی، فلاں کو فلاں صفت عطا فرما دی. یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت سے کاروبار چل رہا ہے. اور تم اس کے اندر دخل اندازی کر کے ایک غیر معمولی بات اپنی ظاہر کرنا شروع کر دو تو یہ سب اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے یہ بات. اسی طرح اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ ایک آدمی مالدار نہیں ہے زیادہ، لیکن لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے آپ کو بہت مالدار ظاہر کرتا ہے اور دکھانے کے لیے ایسے کام کرتا ہے کہ جو جا کے لوگ مجھے زیادہ دولت مند سمجھ کر میری عزت کریں زیادہ. یہی دکھاوا ہے، یہی نام و نمود ہے. تو یہ چیز بھی اس کے اندر داخل ہے. یہاں ذرا سی ایک بات سمجھ لیجئے، حضور قربان جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ایسی ایسی باریک تعلیمات ادا فرمائی ہیں کہ انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی. یہاں دو احکام ہیں. ایک حکم تو یہ ہے کہ بھئی صفت جو تم میں نہیں ہے وہ ظاہر نہ کرو. مال دولت کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ جتنا اگر زیادہ نہیں ہو تو زیادہ ظاہر بھی نہ کرو. مقصد اس کا یہ دھوکہ دینے کے لیے. لیکن دوسری طرف فرمایا کہ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمت عبدہ علیہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کسی بندے پر جو نعمت، اس بندے کو جو نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کے آثار اس پر ظاہر ہوں. کیا مانا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو اچھا خاصا کھاتا پیتا بنایا ہے، روپے پیسے دیے ہیں، مال و دولت بخشا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنا رہن سہن ایسا رکھے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا اظہار ہو. صاف ستھرے کپڑے پہنے، صاف ستھرے گھر میں رہے. اگر وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بخشی ہیں اور نعمتیں بخشنے کے باوجود وہ پھرتا ہے فقیروں کی طرح، میں نے کچھ اللہ لباس پہنے پھرتا ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے پھر رہا ہے، گھر میں جاؤ تو معلوم ہو کہ اس میں گندگی پھیلی ہوئی ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ ایک طرح سے ناشکری ہے اللہ تعالیٰ. ارے بھائی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی تو اس کے آثار تمہاری زندگی پر ظاہر ہونے چاہیے. کوئی دیکھ کر تمہیں فقیر نہ سمجھے، کوئی دیکھ کر تمہیں یہ نہ سمجھے کہ یہ مستحق زکات ہے، تمہیں پیسے تھما جائے تمہارے ہاتھ کہ یہ زکات اس کو دینی چاہیے. تو اس واسطے جیسے ہو ویسے رہو، نہ تو اپنے آپ کو زیادہ بہت اپنے آپ کو زیادہ ظاہر کرو اور نہ اتنا کم ظاہر کرو کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہو. جتنی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اتنی نعمت کا اظہار کرو. علم کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جتنا علم اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے تو تواضع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی چھپ کے بیٹھ جائے کہ صاحب میں تو اپنے آپ کو اگر بتاؤں سامنے ظاہر کروں گا تو اس کے نتیجے میں لوگ مجھے عالم سمجھیں گے اور میں کیوں اپنے آپ کو عالم ظاہر کروں. بلکہ جب اللہ نے ایک نعمت دی ہے علم کی تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا اتنا اظہار ہو کہ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. علم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو اس کا شکر یہ ہے کہ بندوں کی خدمت میں اس علم کو استعمال کرو، اللہ کے مخلوق کی خدمت میں استعمال کرو. وہ علم اس واسطے نہیں ہے کہ تکبر کر کے بیٹھ جاؤ، وہ علم اس واسطے نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں پر اپنا روب جماؤ، وہ علم اس واسطے ہے کہ لوگوں کی خدمت کرو. اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرمایا. تو دونوں باتوں کا تو توازن برقرار رکھتے ہوئے آدمی کو چلنا پڑتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق. یہ سب دین کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ اگلی حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں ان المہاجرین قالوا
یا رسول اللہ ذهب الانصار بالاجر كله قال لا ما دعوتم لهم واثنيتم عليهم به. حضرت انس فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جب مہاجرین آئے مکہ مکرمہ سے تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ایسا لگتا ہے کہ جو ہمارے انصاری صحابہ ہیں، انصار ہیں مدینہ منورہ کے، وہ تو سارا اجر تو وہی لے گئے، ہمارے لیے تو کچھ بچا ہی نہیں. وجہ یہ تھی کہ جس وقت مہاجرین مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کر کے مدینہ منورہ میں آ کر آباد ہونا شروع ہوئے تو ایک مسئلہ تھا بڑا زبردست، آبادی کا ایک بڑا زبردست سیلاب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ منتقل ہو رہا تھا. اب اتنی بڑی آبادی منتقل ہو رہی ہے مدینہ منورہ میں. مدینہ منورہ چھوٹی سی بستی تھی، ان کے لیے گھر چاہیے، ان کے لیے روزگار چاہیے، ان کے لیے ضروریات زندگی چاہیے، کھانے پینے کا سامان چاہیے. تو یہ حضرات جب آئے تو ظاہر ہے کوئی روزگار نہیں تھا، جتنی کچھ مال و دولت تھا وہ سب مکہ مکرمہ میں چھوڑ آئے تھے، جائیدادیں بھی تھی، زمینیں بھی تھیں، سب کچھ تھی، لیکن وہ مکہ مکرمہ میں چھوڑ آئے تھے. یہاں آئے تو خالی ہاتھ سے تقریباً. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ کے انصاری صحابہ کرام کے دل میں ایسا ایثار ڈالا کہ انہوں نے ایثار کی وہ مثالیں قائم کی کہ اس کی نظیر تاریخ میں ملنی مشکل. انصاری صحابہ نے اپنی ساری دنیا کی دولت مہاجرین کے لیے کھول دی، خود اپنی طرف سے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم نہیں دیا تھا، اپنی طرف سے انصاری صحابہ نے یہ کہا کہ جو صحابی بھی آ رہے ہیں ہمارے گھر ان کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے اور وہ ہمارے گھر میں آباد ہو، وہ ہمارے مہمان ہیں، کھانے پینے کا انتظام بھی ہم کریں گے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک جذبہ دیکھ کر صحابہ کرام کے درمیان، مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم کر. مواخات کے معنی ہر ایک آدمی کو دوسرے کا بھائی بنا دیا. ایک مہاجر ایک کسی نہ کسی انصاری کا بھائی، وہ اس کے ساتھ رہتا ہے. یہاں تک ہوا کہ بعض انصاری صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی میرے 2 گھر ہیں، یعنی 2 گھر کے معنی 2 بیویاں ہیں، تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں کہ میں اپنی ایک بیوی سے دستبردار ہو جاؤں اور تمہارے ساتھ اس کا نکاح دوں. یہاں تک انہوں نے اپنی آمادگی ظاہر کی، اگرچہ ایسا واقعہ ہوا نہیں لیکن آمادگی ظاہر کی انہوں نے. اور پھر آ کر ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے جو مہاجر صحابی بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اگرچہ ہم تو مہمان کے طور پر ان کو رکھے ہوئے ہیں لیکن ہر وقت ان کے دل میں یہ خیال رہتا ہے کہ ہم ایک مہمان ہیں، یہاں ان کا کوئی باقاعدہ روزگار کا انتظام نہیں ہے. تو ہم نے آپس میں یہ طے کیا ہے کہ جتنی ہماری جائیدادیں ہیں مدینہ منورہ میں ہم آدھی آدھی تقسیم کر لیں کہ مثلا میرا جو بھائی ہے یعنی مہاجر بھائی تو اس کو میں آدھی تعداد میں دیتا ہوں، آدھی میں رکھتا ہوں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین صحابہ سے مشورہ کیا کہ یہ انصاری صحابہ یہ پیشکش کر رہے ہیں، تو اس پر مہاجرین نے فرمایا کہ نہیں، ہمیں یہ بات اور ان کا شکر ادا کرتے رہو گے اس وقت تک تم ثواب سے محروم نہیں ہوگے. جب تم ان کے لیے دعائیں کرو کہ بھئی انہوں نے ہمارے حق میں یہ برائی کی ہے تو ان کے حق میں دعائیں کرو اور ان کا شکر ادا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اجر و ثواب میں تمہیں بھی شریک کر لیں گے. یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب دیکھیے کہ یہ نہیں ہے کہ ایک انجمن تحفظ حقوق مہاجرین ہے اور انجمن تحفظ حقوق انصار ہے اور جناب وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے سے دست و غریباں ہیں کہ یہ ہمارے حقوق پامال ہو گئے، ہمارے حقوق لے اڑے. الٹا معاملہ ہو رہا ہے کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ کوئی بہتری کر دوں
کیوں؟ اس واسطے کہ سب کچھ پیش نظر یہ ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا، مرنے کے بعد کیا حالات پیش آنے والے۔ دنیا تو یہ چند روزہ ہے، گزر جائے گی، اچھی گزر جائے یا تھوڑی تنگی تلخی سے گزر جائے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو حالات پیش آئیں گے تو وہاں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اس کی وجہ سے ایثار، ہر ایک کے دل میں ایثار ہے دوسرے بھائی کے لیے، اور جب آدمی کے پیش نظر آخرت نہیں ہوتی، اللہ کا خوف نہیں ہوتا، اللہ جل جلالہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس نہیں ہوتا، تو پھر تو دنیا ہی دنیا ہے نا۔ اب دنیا ہے تو ہر وقت یہ فکر ہے کہ دوسرا دنیا زیادہ لے اڑا اور میرے پاس کم رہ گئی، یہ فکر ہے، لہذا اس میں انجمن تحفظ حقوق بنتی ہے۔ لیکن اگر یہ فکر ہو کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، اور ساتھ میں یہ خیال ہو کہ حقیقی راحت اور مسرت اور خوشی روپے کی گنتی میں اضافہ کرنے کا نام نہیں، حقیقی راحت اس کا نام نہیں ہے کہ میری روپے کی گنتی میں اضافہ ہو گیا، بینک بیلنس زیادہ بڑھ گیا۔ حقیقی خوشی یہ ہے کہ انسان کے دل کو سکون ہو، انسان کے ضمیر مطمئن ہو، اس کو یہ خوف نہ ہو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جاؤں گا تو اپنے اس عمل کا کیا جواب دوں گا، اور ساتھ میں یہ کہ اس کی حقیقی خوشی یہ ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ لے، اس کا کوئی دکھ دور کر دے، اس کی کوئی پریشانی رفع کر دے۔ جب یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اس وقت میں انسان دوسروں کے ساتھ ایثار سے کام کرتا ہے۔ تو اسلام کی تعلیم صرف اتنی نہیں ہے کہ بھئی جو حقوق ہے وعدہ کرو، بلکہ ساتھ ساتھ ایثار، دوسرے کے لیے تھوڑی سی قربانی دو، اور یقین کرو کہ جب کسی اپنے مسلمان بھائی کے لیے کوئی قربانی دو گے، دیکھو جب قربانی دو گے تو اس کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ دل میں سکون، عافیت، راحت عطا فرماتے ہیں، اس کے آگے یہ بینک بیلنس کی خوشی ہے در ہے۔ جب تم نے کسی وقت کسی اپنے مسلمان بھائی کا دکھ دور کر دیا، تم نے اس کے خاطر کوئی ایثار سے کام لے لیا، تو اس وقت اس کی جو مسرت ہوتی ہے، اس کی جو راحت ہوتی ہے، وہ تو اسی وقت پتہ لگے گی جب کوئی آدمی اس کے اوپر عمل کر کے دے، کیونکہ عمل ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ ایثار کا تو کھانا ہی نہیں رہا، ایثار کا کھانا ہی نہیں رہا کہ دوسرے کی خاطر اپنی کچھ قربانی بھی دے دیں، اس وجہ سے اس کی لذت اور راحت کا اندازہ نہیں۔ جب حدیث میں قرآن کریم میں انصاری صحابہ ہی کی مدح کرتے ہوئے، ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ یہ لوگ یعنی انصاری صحابہ یہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے یہ حالت افلاس ہی میں کیوں نہ ہو۔ وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ مہمان آ گئے تھے اور انہوں نے انصاری صحابی نے، کھانا کم تھا، اتنا کھانا تھا کہ یا تو خود کھا لیں یا مہمان کو کھلا دیں، تو خود نہیں کھایا، مہمان کو کھلایا۔ اب خیال ہوتا کہ مہمان دیکھے گا کہ میزبان نہیں کھا رہا ہے تو اس کے دل میں شبہ پیدا ہوگا، تو چراغ گول کر دیا تاکہ وہ دیکھ نہ سکے، ظاہر ایسا کیا کہ کھا رہے ہیں۔ اس پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، دوسروں کو ترجیح۔ تو کبھی اس لذت سے بھی ہمکنار ہو کر دیکھے انسان کہ دوسرے اپنے مسلمان بھائی کے لیے قربانی دینے میں جو مزہ ہے اور اس میں جو راحت ہے، اس میں جو لذت اور سرور اور سکون ہے، وہ ہزار بینک بیلنس کے اندر بھی وہ سکون نہیں مل سکتا۔ تو اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ مہاجرین اور انصار کے درمیان یہی رابطہ پیدا فرمایا۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الاعمال خیر، کون سے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بہتر ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ ایمان باللہ و جہاد فی سبیلہ، سب سے بہتر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک تو ایمان ہے اللہ پر، اللہ کی توحید پر، اور دوسرا
اس کے راستے میں جہاد کرنا، یہ افضل الاعمال۔ پھر کسی نے پوچھا کہ فأی الرقاب افضل، اس زمانے میں غلام باندیاں ہوا کرتے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فضیلت بیان فرمائی تھی کہ جو کوئی غلام ہو اس کو آزاد کر دینا، یہ بڑا ہی زبردست اجر و ثواب ہے اس کا، غلام کو آزاد کرنے کا۔ تو کسی نے پوچھا کہ جن غلاموں کو آزاد کرنے سے ثواب ملتا ہے تو کون سے غلاموں کو ثواب کو آزاد کرنا زیادہ افضل ہے اور کس میں زیادہ ثواب ہے؟ تو آپ نے فرمایا اغلاھا ثمنا وانفسھا عند اہلھا، کہ جو غلام زیادہ قیمتی ہے اور زیادہ نفیس ہے، وہ جتنا زیادہ نفیس جتنا زیادہ قیمتی ہوگا اس کو آزاد کرنے کا اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اس کے بعد سوال کرنے والے نے پوچھا کہ افرأیت ان لم استطع بعض العمل، یہ بتائیے کہ اگر ان میں سے میں کوئی عمل نہ کر سکوں، مثلا جہاد میں شامل نہیں ہو پایا اپنے کسی عذر کی وجہ سے، یا کوئی غلام آزاد کرنا تو اس وقت ہو جب انسان کے پاس پیسے ہوں، غلام ہو تو آزاد کرے، میرے پاس کوئی غلام ہی نہیں، پیسے بھی نہیں کہ غلام خرید کر آزاد کروں، تو پھر میں کس طرح اجر و ثواب میں اضافہ کروں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتعین ضائعا او تصنع لاخر، فرمایا کہ پھر اس صورت میں تمہارے لیے اجر و ثواب حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی آدمی جو بیچارہ بگڑی ہوئی حالت میں ہو اس کی کوئی مدد کر، جس طرح بھی ہو۔ ایک شخص ہے جو مشکل کا میں مبتلا ہے، پریشانی کا شکار ہے، اس کی حالت بگڑی ہوئی ہے، تو اس کی کوئی مدد کر دو۔ او تصنع لاخر، یا پھر کسی اناڑی آدمی کا کوئی کام کر دو۔ لفظ استعمال فرمایا اناڑی، یعنی وہ شخص کہ جس کو کوئی ہنر نہیں آتا، بیچارہ معذور ہے، یا دماغی صلاحیت اتنی نہیں ہے کہ وہ اس کو استعمال کر کے کوئی بڑا کام کر سکے، کوئی ہنر اس کو آتا نہیں، اس کے لیے کوئی کام کر دو کہ وہ جو کام خود نہیں کر سکتا وہ تم اس کی مدد کر کے کر دو، تو اس میں بھی تمہارے لیے بڑا اجر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ثواب ہے۔ اللہ نہ جانے کتنی مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ایسے ہیں کہ جو ان حالات سے گزرتے ہیں، یا معذور ہیں، یا تنگ دست ہیں، یا کوئی ہنر نہیں، ذہنی صلاحیت نہیں، تو ان کے لیے اگر آدمی کچھ مدد کا کام کر دے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم جہاد نہیں کر سکتے تو یہ کر لو، تو ایک طرح سے پتہ چلا کہ اس کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قریب قریب عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اب آگے ان صاحب نے پھر آگے ایک سوال کیا کہ افرأیت ان ضعفت، یہ بتائیے کہ اگر میں اتنا کمزور ہوں کہ یہ بھی نہ کر سکتا، یعنی میں خود ہی کمزور ہوں تو دوسرے کسی کمزور کی کیا مدد کروں اور اس کے ساتھ کیا نیکی کروں؟ تو میں کمزور ہوں اور کچھ کر نہ سکوں تو پھر کیا کروں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا اندازہ فرمائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ نا امیدی کا کوئی کھانا نہیں ہے، جو بھی آ رہا ہے اس کو امید کی راہ دکھا رہے ہیں کہ تم مایوس نہ ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اگر یہ نہیں ہے تو یہ کر لو، یہ نہیں ہے تو یہ کر لو، یہ نہیں ہے تو یہ کر لو۔ تو فرمایا کہ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے اپنے معذوری کی وجہ سے تو ایک کام کر لو بس، وہ یہ کہ تدع الناس من الشر، لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ کر دو، لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ کر دو۔ کیا مانا کہ اس بات کا اہتمام کر لو کہ میری ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، اس بات کا اہتمام کر لو کہ دوسرے کو میرا کوئی شر نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے۔ فإنها صدقۃ تصدق بها على نفسك،
کیونکہ دوسرے آدمی کو اپنے شر سے محفوظ کر کے جو کرو گے تو یہ صدقہ ہوگا تمہارا اپنے نفس کے اوپر، اپنے نفس کے اوپر صدقہ ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ یعنی اگر دوسرے کو تکلیف پہنچاتے تو کیا ہوتا؟ گناہ ہوتا نا، اور گناہ بھی بڑا سخت ہوتا۔ پہلے بتا چکا ہوں کہ حقوق العباد میں تو گناہ بڑا سخت، تو گناہ ہوتا۔ اب تم نے اپنے آپ کو دوسرے کو تکلیف سے بچا لیا تو گویا اپنے نفس کو گناہ سے بچا لیا، عذاب سے بچا لیا۔ تو یہ ایک صدقہ ہے جو تم خود اپنے اوپر کر رہے ہو، دوسرے کو شر سے بچا رہے۔ تو اب ذرا دیکھیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں یہ آپ کو نظر آئے گا کہ امید کے دروازے کہیں بند نہیں۔ جو آدمی جس صلاحیت کا جس قسم کا آ جائے اس کے لیے راستے کھول رہے ہیں کہ تم اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہ کر۔ اور سب سے آخر میں یہ فرما دیا کہ اگر اور تم سے کوئی کام نہیں ہوتا تو کم سے کم یہ کر لو کہ تم سے کوئی تکلیف کسی کو نہ پہنچے۔ اور جیسے میں نے بار بار عرض کرتا رہا ہوں کہ اسلام کے جو معاشرتی احکام اور معاشرتی تعلیمات ہیں ان کی بنیاد ہے یہ چیز کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، یہ فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، نہ زبان سے کوئی تکلیف پہنچے نہ ہاتھ سے کوئی تکلیف پہنچے۔ لیکن یہ بات بھی اسی کو نصیب ہوتی ہے جس کو اس کا اہتمام ہو، دل میں یہ بات جمی ہوئی ہو کہ میری ذات سے کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے کسی دوسرے مسلمان کو۔ میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے، یہ شعر پڑھا کرتے تھے بہت کثرت سے کہ تمام عمر اسی احتیاط میں گزری، تمام عمر اسی احتیاط میں گزری کہ آشیاں کسی شاخے چمن پہ بار نہ ہو، کہ آشیاں کسی شاخے چمن پہ بار نہ ہو، اپنی وجہ سے کسی پر بوجھ نہ پڑے، اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی شاید اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہ ہو کہ کم از کم آدھی سے زیادہ تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے آپ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے دو۔ اور تکلیف پہنچنے کے راستے بہت کچھ ہیں۔ تکلیف صرف یہی نہیں ہے کہ کسی کو مار پیٹ کر دی، اس کے تکلیف کے بے شمار پہلو ہیں۔ زبان سے تکلیف پہنچ جاتی ہے، عمل سے تکلیف پہنچ جاتی ہے، یہ سارے راستے ہیں۔ تو کسی طرح اپنے آپ کو بچاؤ اس سے۔ میں نے شاید پہلے بھی اپنے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنایا تھا کہ مرض وفات میں جس کو انتقال ہوا تو رمضان جو اس سے پہلے رمضان جو آیا تو رمضان میں بڑی بار بار تکلیف بہت ہوتی اور اتنی ہوتی تھی کہ بعض اوقات یہ خیال ہوتا کہ شاید یہ آخری حملہ نہ ہو جائے۔ تو جب رمضان گزر گیا تو ایک دن فرمانے لگے کہ بھئی ہر مسلمان کی آرزو ہوتی ہے کہ اس کو رمضان کی موت نصیب ہو۔ تو میرے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی کہ رمضان کی موت اللہ تعالیٰ کا فرما دے، کیونکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ حدیث میں ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو رمضان کی موت نصیب ہو جائے۔ لیکن فرمایا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، میری یہ عجیب حالت ہے کہ میں بار بار سوچا تھا کہ یہ دعا کروں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ رمضان، لیکن میری زبان پر یہ دعا آ نہیں سکی کہ رمضان میں مجھے موت دے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ذہن میں یہ خیال ہوا کہ میں اگر اپنے لیے رمضان کی موت طلب کروں، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ میری موت کے وقت میں میرے جو تیماردار ہیں یا میرے جو ملنے جلنے والے ہیں اگر رمضان میں انتقال ہوا تو ان کو روزے کی حالت میں شدید مشقت اٹھانی پڑے گی، روزے کی حالت میں ان کا صدمہ پہنچے گا، اور روزے کی حالت میں تجہیز تکفین اور یہ سارے کام جو ہیں روزے کی حالت میں کریں گے تو ان کو مشقت ہوگی۔ اس واسطے میرے زبان پر یہ دعا نہیں آئی
کہ میں رمضان میں ہوں، چنانچہ وفات ہوئی رمضان کے 11 دن بعد 11 شوال۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس حالت میں بھی یہ خیال ہے کہ میرے مرنے سے کسی کو دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ زندگی میں تو اس شخص کا کیا عالم ہوگا جو مرتے وقت یہ سوچ رہا ہے کہ میرے مرنے سے، میری تجہیز و تکفین سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، اس کا زندگی میں کیا عالم ہوگا لوگوں کی جذبات کے جائے۔ اور پھر یہ شعر پڑا کہ تمام عمر اسی احتیاط میں گزری کہ آشیاں کسی شاخے چمن پہ بار نہ ہو۔ تو بھائی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث کی طرح ایک طرح سے ان کا قول تشریح ہے کہ بھائی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے جانور ایسے پیدا کیے ہیں جو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ گائے بھینس ہے، تم اس کا دودھ استعمال کرتے ہو، گھوڑا ہے اس کے سواری کرتے ہو، اور بعض جانور ایسے ہیں کہ جو تکلیف پہنچاتے ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے، درندے ہیں، یہ انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو نہ فائدہ پہنچاتے ہیں نہ تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر تم ایسے جانور نہیں بن سکتے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے تو کم از کم ایسے بھی نہ بنو جو دوسروں کو تکلیف پہنچائے۔ ایسے ہی بن جاؤ کہ نہ فائدہ پہنچائے نہ تکلیف پہنچائے، لیکن کم از کم اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ کر لیا۔ اور یہی ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں، ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کو ہر طرح کے منکرات سے، گناہوں سے، معصیتوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے قلوب میں پیدا فرما۔ اے اللہ نیکیوں کی محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین کی صحیح فہم عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اور ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ شیخ شفیع الدین صاحب جو پابندی سے مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، بیمار ہیں، اسپتال میں داخل ہیں، سب سے دعا صحت کی درخواست ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ اور جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ان سب کی مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين۔ سمجھتا ہے موقم ہے میری تدبیر بہت۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔